السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایسے پیغمبر، ایسے بادشاہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنت بخشی جو نہ کبھی پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ یہ صرف بادشاہت نہیں تھی، یہ ایک ایسی حکومت تھی جو زمین سے آسمان تک کا اختیار رکھتی تھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی اور ہوا پر بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن سے ہی علم، حکمت اور عدل کا ذہن دیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے والد کی کرسی سنبھالی تو ان کا عدل پورے جہاں میں مشہور ہو چکا تھا، مگر ان کا اصل اختیار صرف انسانوں تک محدود نہ تھا۔ اللہ نے ان کو جنات کو اپنے حکم میں لے آنے کی قوت بھی دی تھی، جن جو عام انسانوں کے لیے خوف کا سبب تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے غلام تھے۔ اللہ نے ان کو پرندوں کی زبان سمجھا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی چڑیا بھی اگر بات کرتی تو آپ اس کے الفاظ سمجھ لیتے۔ ان کی فوج ایسی تھی کہ اس میں انسان، جن اور پرندے سب شامل ہوتے تھے۔ جب یہ لشکر لے کر نکلتے تو زمین لرز اٹھتی، آسمان کے سائے لمبے ہو جاتے اور دشمن کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ اللہ نے انہیں ہوا کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے تو ہوا انہیں ایک دن میں اتنا سفر کروا دیتی جو عام انسان مہینوں میں طے کرتا ہے۔ اس طرح ان کا ملک باحد و بالحاظ پورا مشرق مغرب میں مشہور تھا۔ ہر ملک کا بادشاہ ان کے پاس ہدیہ لے کر آتا تھا، کیونکہ ان کی قدرت سے مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک دعا مانگی تھی جو کہ سورہ نمل اور سورہ صاد میں آتی ہے: اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملی، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا کے بعد اللہ نے ان کے لیے انسان، جن، پرندے، ہوا سب کو مسخر کر دیا تھا۔ ان کا عدل اتنا بے مثال تھا کہ ایک بار دو عورتیں ان کے پاس آئیں، دونوں نے ایک بچے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حکمت بھرے طریقے سے سچ کو سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا، بچے کو 2 حصوں میں کاٹ کر دونوں کو دے دو۔ یہ سن کر اصل ماں کا دل کانپ اٹھا اور اس نے فوراً کہا، نہیں، اسے دوسرے کو ہی دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارا ہی بچہ ہے، کیونکہ ماں کا دل اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا۔ یہ تھا ان کا عدل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم لشکر کے ساتھ عظیم گھوڑے تھے۔ قرآن میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے عظیم سنہرے لگنے والے تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ لمبے معائنے میں مغرب کا وقت گزر گیا اور آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کی یاد سے ان گھوڑوں کی محبت میں دیر کر دی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں تمام لوگوں کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مجلس سے ہدہد غائب ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ ہدہد ادھر نظر نہیں آ رہا؟ اگر وہ بغیر وجہ کے غائب ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کروا دوں گا، یا پھر وہ اپنی غلطی کا واضح سبب بیان کرے۔ آپ کا اتنا بولنا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ہدہد سامنے سے اڑتا ہوا محل کے اندر داخل ہوا ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ میں سبا نام کے ملک میں گیا تھا، وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اپنی قوم پر بادشاہت کرتی ہے۔ اللہ نے اسے ہر چیز عطا کی ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی نہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کا فیصلہ کیا، تو پھر آپ نے ایک خط بھیجا جو اللہ کے پیغام کا تھا۔ بلقیس پہلے حیران ہوئی، پھر اس نے سوچا کہ اتنی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس جا کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ آتی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس میں پوچھا، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن بولا، آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ مگر ایک شخص جو اللہ کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی حاضر کر دوں گا۔ اور پلک جھپکاتے ہی بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آئی تو اس نے اپنا تخت دیکھا، اپنے محل کا نقشہ دیکھا اور سمجھ گئی یہ قدرت انسان کی نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ فوراً ایمان لی آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بھی ان کے سلطنت کا حصہ تھا۔ شیشے کا فرش اتنا صاف تھا کہ پانی محسوس ہوتا تھا۔ ملکہ بلقیس جب اس پر چلنے لگی تو اس نے سمجھا کہ پانی ہے اور اپنے کپڑے سنبھالنے لگی۔ ان کی حکومت صرف انصاف، علم اور اللہ کی عبادت کا مرکز تھی۔ انہوں نے اپنی قدرت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا تھا۔
ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگتے تھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت پورا ہوا تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر جنوں سے تعمیر کروا رہے تھے، جن سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں، اس لیے کام کرتے رہے جب تک دیمک نے ان کے اسے کو نہیں کھا لیا اور ان کا جسم گر نہ گیا۔ تب تک سارے جنوں کو یہی لگتا رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس واقعے سے اللہ نے سب کو سبق دیا کہ جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔